الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں اپنے بہت ہی پیارے پروگرام، اور اس پروگرام کا نام ہے میرا جی ہاں میرا پیارا دین. انشاءاللہ آج بھی اچھے سیگمنٹ ہوں گے ہمارے ساتھ، اور آپ نے اول تا آخر شرکت کرنی ہے. اچھی نیتیں کر لیں آپ کہ انشاءاللہ جو کچھ سیکھیں گے اس پر عمل کریں گے، اور اس نیت کے ساتھ آپ شرکت کریں کہ بہت سارا ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ علم دین حاصل ہوگا. کیا حاصل ہوگا؟ علم دین حاصل ہوگا. حدیث مبارکہ ہم سیکھیں گے، اسلامک ہسٹری، اسلامک نالج ہمیں معلوم ہوگی. اسی طرح اور بھی بہت سارے سیگمنٹس ہوں گے. آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں. آئیے ان میں سے ایک ہم سنتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا اور 10 گناہ مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو درود پاک پڑھنے کی فضائل کتنے؟ 10 درجات بلند ہو رہے ہیں. کتنی مرتبہ پڑھنے سے؟ ایک. اچھا 10 نیکیاں مل رہی ہیں اور 10 گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں. اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے کتنا وقت لگتا ہے بتائیں؟ 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا. 1 سیکنڈ. صلی اللہ علی محمد. بس یہ ایک دفعہ درود پاک ہو گیا. حمزہ بھائی بالکل کثرت سے درود پاک ہم پڑھیں اور اپنے آپ کو درود پاک کے لیے اپنا وقت جو ہے خاص کریں. ہم اپنی روٹین میں جو ہے وہ درود پاک کا بھی وقت ایڈ کر لیں، تاکہ تقریباً کم از کم دن میں 5 منٹ تو کم. بچوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے عبدہ بھائی، جیسے مثال کے طور پر آج کوئی کھیل نہیں کھیلا، آج کچھ اب ایسا ٹائم آ گیا چلے بھائی کچھ کھیلتے ہیں، یہ کھیلتے ہیں آج، تو آپ کے ذہن میں پھر یہ بھی ہو کہ آج درود پاک نہیں پڑھا دن میں، آج درود پاک پڑھتے ہیں. چلے بھائی زادان بھائی کیسے؟ آج درود پاک سب کو جمع کر لیا، جس طرح سب کھیلتے ہیں مل کر سب کو جمع کر لیتے ہیں. چلیں بھائی ہم درود پاک پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ درود پاک. درود پاک. تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہو، صحیح ہے، اور اللہ کرے درود پاک کی آپ چادر بچھائیں گھر میں، وہ دانے آتے ہیں، ٹھیک ہے، درود پاک اس پہ آپ درود پاک پڑھیں. یا کاؤنٹر تسبیح آپ کے پاس ہے، کاؤنٹر تسبیح ہوتی ہے تو کاؤنٹر تسبیح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. درود پاک پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ملتی رہیں گی. آئیے بڑھتے ہیں آج کے سوال کی طرف. اور آج کا سوال کیا ہے حمزہ بھائی؟ آپ دیں. آج کا سوال یہ ہے، بتائیے کہ آج جو ہے اسلامی تاریخ کون سی ہے، یہ پوچھ لیں. مہینہ کون سا ہے؟ مہینہ کون؟ چلے مہینہ پوچھتے ہیں. مہینہ کون بتائے گا؟ اسلامک منتھ کون سا ہے؟ نور محمد بھائی بتائیں گے. چلیں یہ یہاں پر پوچھتے ہیں ہم سوال. جی آپ نے تو ہاتھ کھڑا کیا تھا، ذہن سے نکل گیا. چلیں بھائی مائک کے لیے ہاتھ کیا کھڑا کیا تھا. چلیں بھائی حمزہ بھائی بتائیں گے. آپ بتائیں گے؟ نہیں بتائیں گے، یہ بھی اچھا ہے. چلیں اور کون بتائے گا؟ زادان بھائی. شوال. کون سا مہینہ ہے؟ اچھا اس سے پہلے کون سا مہینہ؟ رمضان المبارک. کون سا مہینہ؟ اس کے بعد کون سا مہینہ؟ جی جی عید. عید. اس کے بعد عید کا مہینہ ہے. دیکھ لیں آپ کون سی عید منا رہے ہیں آپ؟ عید الفطر. عید الفطر تو چلی گئی. نہیں یہ سمجھ رہے رمضان کے بعد، اس مہینے کے بعد ماجد. اچھا رمضان کے بعد آپ کہہ رہے ہیں عید کا مہینہ، یہ بھی ٹھیک ہے. چلیں رمضان کے بعد تو عید کا مہینہ جسے کہتے ہیں شوال. کیا کہتے ہیں؟ شوال. شوال کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ چلیں تو سب کوئی نہیں بتا رہا ہے، یہ پوچھ لیں پھر ہم، مشکل ہو جائے گا تھوڑا. کالز کے ذریعے پوچھ لیتے تاکہ شوال کے بعد. چلیں مزمل بتائیں گے ہمیں. ذی قعد. ذی
ذوالقعدہ بھی کہتے ہیں, ذوالقعد بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو شوال کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ اور اس کے بعد ذی الحج. بقر عید. کون سا مہینہ؟ بقرعید کا بقر عید کا ہے. بقر عید کا مہینہ آتا ہے نا, بقرعید. تو بقر عید کا مہینہ آتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذی الحج. کیا کہتے ہیں؟ حج بھی ہوتا ہے اس حج مہینے بھی میں. ہوتا ہے اس مہینے میں. کیا ہوتا ہے؟ حج ہوتا ہے. بقر عید کا مہینہ ہوتا ہے اور بکرے بھی آ رہے ہوتے ہیں. بالکل, بکرے آئیں گے, بکرے آئیں گے, گائیں آئیں گی, بکرے آ رہے ہوتے ہیں, گائیں, اونٹ آ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. دمبے. جی ہاں, یہ بھی مہینہ ہوتا ہے. تو مہینوں کے نام بھی ہمیں یاد ہونے چاہیے. شوال کے بعد ذی القعدہ, اس کے بعد ذی الحج. تو یہ آج کا سوال یہی کر لیتے کہ حج کون سے مہینے میں ہوتا ہے؟ حج کون سے مہینے میں ہوتا ہے؟ چلیں, یہ بھی اچھا سوال ہے. حج کون سے مہینے میں ہوتا ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ ایک پیاری حدیث. آئیے حدیث مبارکہ سنتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, البرکۃ مع اکابرکم. البرکۃ مع اکابرکم. ترجمہ, اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, برکت تمہارے اکابرین یعنی بزرگان دین, علماء, اولیاء کی پیروی میں ہے. پیروی کسے کہتے ہیں؟ پیروی بتائے کوئی, پیروی, چلیں آپ بتائیں. طریقے پر عمل کرنا, اس کو ایک آسان لفظ بتائیں, انگلش میں آسانی سے سمجھ جائیں گے آپ. بتائیں. نہیں, فالو. کیا کہتے ہیں؟ فالو. تو برکت کن میں؟ برکت تمہارے اکابرین کی پیروی میں ہے, یعنی ان کو فالو کرنے میں ہے. اولیاء کرام کو فالو کرنے میں ہے, علماء کرام کو فالو کرنے میں ہے, ان کے کردار کو فالو کرنے میں ہے, یعنی وہ کس طرح زندگی گزارا کرتے تھے, عمل, ان جو اعمال کیا کرتے تھے ہم ان کو اپنائیں. ٹھیک ہے, جس سے ہم کہتے ہیں ہمارے آئیڈیل کون ہے؟ کون ہے؟ امیر علیہ سنت. امیر علیہ سنت کا آئیڈیل کون ہے؟ اعلیٰ حضرت ہے. کون ہے؟ اعلیٰ حضرت. تو اس طرح اپنے آئیڈیل بنائے جاتے ہیں, اکابرین کو آئیڈیل بنایا جاتا ہے تاکہ ان کی جو زندگی ہے اس کو فالو کیا جائے. اور سب کے آئیڈیل کون ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, کہ ان کی زندگی کو اپنایا جائے, آپ کی سنت مبارکہ پر عمل کیا جائے. تو حدیث مبارکہ کتنی پیاری ہے, ہم نے سنی, آئیے اس کو یاد بھی کرتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, البرکۃ 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 البرکۃ. یاد ہو گیا؟ چلیں. مع, مع, میم عین, مع, ٹھیک ہے. البرکۃ مع اکابرکم. اکابرکم اکابرکم. کون سنائے گا؟ پہلا لفظ کون سنائے گا؟ پہلا لفظ حمزہ بھائی سنائیں. ماشاءاللہ. چلیں جی. البدا البرکۃ البرکۃ البرکۃ. البرکۃ 4 دفعہ پڑھنا ہے آپ نے. چلیں, خلفائے راشدین کی نسبت سے چلیں پڑھیں. البرکۃ 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 البرکۃ. اب یاد ہوا؟ کون سنائے گا؟ زیادان میں سنائیں. البرکۃ آپ سنائیں. البرکۃ آپ سنائیں. البرکۃ. ماشاء اللہ. تو البرکۃ. اب ہے سیکنڈ ورڈ, دوسرا لفظ مع. کیا ہے؟ مع. مع. یہ کون یاد, کس کو یاد ہوا؟ آپ کو یاد ہو گیا؟ چلیں سنائیں. آپ سنائیں. آپ سنائیں. مع. اب پہلا اور دوسرا لفظ کون سنائے گا؟ عرفان بھائی کو دیں. عرفان بھائی کو. البرکۃ. ٹھیک ہے, دوسرا ورڈ مع. مع. البرکۃ مع البرکۃ مع البرکۃ. اب ہے آخری ورڈ, ٹھیک ہے, اکابرکم. اکابرکم.
5 دفعہ پڑھنا آپ نے. أكابركم 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 أكابركم. ماشاء اللہ. اب کس کو یاد ہوا؟ لبیک. چلے بھائی حمزہ بھائی کو مائک دے. دیکھتے ہیں حمزہ بھائی سناتے ہیں. أكابركم دوبارہ أكابركم دوبارہ. أكابركم ماشاء اللہ. چلیں آپ سنائیں. أكابركم اکابرکم. بیریکم. أكابركم. ماشاء اللہ. تو اب ہے پوری حدیث مبارکہ ہم نے یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم البرکۃ مع اکابرکم. ترجمہ: ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا برکت تمہارے اکابرین کی پیروی میں ہے. اور اکابرین کسے کہتے ہیں؟ علماء کو، دین. بزرگان دین کو، اولیاء کرام کو. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا آپ کو؟ چلیں اکابرین کسے کہتے ہیں؟ اکابرین کسے کہتے ہیں آپ بتائیں. علماء کرام کو، ٹھیک ہے، بزرگان دین کو، ٹھیک ہے، اور اولیاء کرام. اولیاء کرام کنہیں کہتے ہیں؟ اولیاء کرام کو. تو یہ اکابرین کا ورڈ بھی آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے، اس کی میننگ کیا ہے؟ علماء کرام اللہ پاک کے نیک بندے، بزرگان دین، ٹھیک ہے، جن کو فالو کیا جاتا ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اکابرین. کیا کہا جاتا ہے؟ اکابرین. تو حدیث مبارکہ یاد ہوئی؟ جی. حمزہ بھائی کن سے سنیں گے آپ؟ سنیں آپ. کن کن کو یاد ہوئی ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں حمزہ بھائی کو کن کن کو یاد ہوئی؟ یاد نہیں ہوئی ہے؟ ہاتھ کیوں یاد کسی نہیں کا ہوئی؟ نہیں اٹھ رہا. پہلا ورڈ بتایا کوئی؟ چلیں زادان بھائی. البرکتی. البرکت. دوسرا ورڈ؟ مع. تیسرا ورڈ؟ اکا اکابر. اکابری کم. کم. اکابری کم. اکابری. کم. اب میں ایک دفعہ حدیث مبارکہ پڑھ رہا ہوں، آپ نے اس کو 10 دفعہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر وہ یاد ہو جائے گی. مدنی چینل کے ناظرین بھی سب مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ یاد ہو جائے گی. میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. البرکۃ مع اکابرکم. البرکت دوبارہ. کتو مع اکابرکم. البرکۃ 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 مع اکابرکم. کتنی دفعہ ہو گئے حمزہ بھائی؟ گنا آپ نے؟ 8 دفعہ ہوئی. 8 دفعہ ہو گئی. چلے کس کو یاد ہوا آپ بتائیں. چلیں عرفان بھائی کو مائک دیں. پکا سنانا آپ نے، پکا. چلیں. البرکت مع اکا. اکابرکم. ماشاء اللہ. البرکۃ مع اکابرکم. جی حمزہ بھائی. زازا. اچھا. البرکت مع اکابرکم. سبحان کیا اللہ. بات ہے حمزہ بھائی کی، ماشاء اللہ. چلیں آپ سنائیں. البرکت مع اکابرکم. ماشاء اللہ. تو یہاں پر آپ بھی سنائیں، آپ بھی سنائیں. چلیں پیچھے مائک دیں. سیدھا. ماشاء اللہ. البرکت مع اکابرکم. ماشاء اللہ. تو حمزہ بھائی یہاں تو یاد ہو گئی ہے اور ہو بھی رہی ہے، کوشش کر رہے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی اس کو یاد کریں، حدیث مبارکہ کو یاد ہو گئی. یاد ہو بھی گئی ہوگی بعض بچوں کو. تو آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کچھ تصویروں کی طرف. ماشاء اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارحموا ترحموا. رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا. مدینے جانے والو جاؤ. فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. بنت بشیر الطاریہ فیصلہ آباد سے. ماشاءاللہ. نیکسٹ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان شہر اللہ. ترجمہ: رمضان اللہ پاک کا مہینہ ہے. مہوش اشرف الطاریہ ہیں سمندری سے. اچھا سمندری کو میں نے کل کہا تھا، معلوم نہیں ہے مجھے، میسج آیا کہ سمندری جو ہے فیصلہ آباد کے قریب ہے. فیصلہ آباد کا ایک ہے قریب ایریا ہے. ماشاء اللہ. نیکسٹ.
माशाअल्लाह, मेरा प्यारा दीन, एक प्यारी हदीस, अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। नेक्स्ट, आयशा अत्तारिया। आयशा तारिया। अल्लाह के आखिरी नबी, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, अब्दुर्रहमान इब्न औफिन फिल जन्नती, अब्दुर्रहमान बिन औफ जन्नती है। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, चार याराने नबी जन्नती जन्नती, जन्नती जन्नती, जन्नती, माशाअल्लाह। सब और सहाबियात भी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी, जन्नती जन्नती, उस्मान गनी, जन्नती जन्नती, फातिमा और अली, जन्नती जन्नती, है हसन हुसैन भी, जन्नती जन्नती, हर ज़ौजा ए नबी, जन्नती जन्नती, वालिदैन ए नबी, जन्नती जन्नती, है मुआविया भी, जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान भी, जन्नती 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 जन्नती, माशाअल्लाह। नेक्स्ट, ईद मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो माशाअल्लाह। मेरा प्यारा दीन जिंदाबाद। अद्दुआ सिलाहुल मुमिन, अद्दुआ मिफ्ताहुर रहमा। हाफिज मोहम्मद अब्दुल बाकी हैं, मोहम्मद अबू दर मुस्तफ़ाई हैं, और ये दोनों भाई हैं या दोस्त हैं गुजरावाला से, माशाअल्लाह। नेक्स्ट, फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इहफज़ लिसानका, अपनी ज़बान की हिफाजत करो। माशाअल्लाह, कितना प्यारा अंदाज है, सुभान अल्लाह। बिन्ते मोहम्मद अरशद अत्तारिया, शाह जहानिया लाला मूसा से। और ये कल ही हमने हदीस मुबारका बिल्कुल सुनी थी, और माशाअल्लाह आपने इतनी मेहनत करके इसको बनाया, माशाअल्लाह। नेक्स्ट, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, मेरे असहाब के बारे में अल्लाह से डरो। जुवेरिया हंजम इस्लामाबाद से, माशाअल्लाह। नेक्स्ट, ला तग़दब, गुस्सा ना करो, बहुत प्यारी तस्वीर है। और आसिया अत्तारिया, आसिया अत्तारिया लाहौर से, लाहौर से है, माशाअल्लाह। तो बहुत प्यारे अंदाज में आप लोग तस्वीरें भी लिख रहे हैं और लिखते भी इसको रहे हैं। जी हमजा भाई, हम कौन से सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं? अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, उसका नाम है कलाम। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। आइए बढ़ते हैं कलाम की तरफ। लिख रहा हूँ नाते सरवर, सबसे गोबद देख कर कैफ तारी है कलाम पर, सबसे गोबद देख कर लिख रहा हूँ नाते सरवर, सबसे गोबद देख कर है मुक़द्दर आवरी पर, सबसे गोबद देख कर फिर न क्यों झूमे सनागर, सबसे गोबद देख कर फिर न क्यों झूमे सनागर, सबसे गोबद देख कर लिख रहा हूँ नाते सरवर, सबसे गोबद देख कर मस्जिद नबवी पे पहुँचे, मरहबा सल्ले अला, मस्जिद नबवी पे पहुँचे, मरहबा सल्ले अला, हो गया जारी ज़बां पर, सबसे गोबद देख कर हो गया जारी ज़बां पर, सबसे गोबद देख कर लिख रहा हूँ नाते सरवर, सबसे
تجھ سے ہو سکا اتنا بھی نہ تجھ سے ہو سکا جان کر دیتا نچھاور جان کر دیتا نچھاور سبز گنبد دیکھ کر لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر کیف طاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر کیف طاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر اللہ سب مل کر بولیں سبحان اللہ. ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو میٹھے میٹھے مدینے کی بادب حاضری نصیب فرمائے. اللہ پاک آپ کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے. جی تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ تھا سیگمنٹ کلام کا. کون سا سیگمنٹ تھا؟ کلام. اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ سنت اور سماعت. میرا پیارا دین میرا پیارا دین. سیگمنٹ ہے سنت اور سائنس. انشاءاللہ اس میں ایک سنت مبارکہ ہم سنیں گے آج بھی، لیکن اس سے پہلے ہم بڑھتے ہیں کوریا کی طرف. چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب کو آواز ان کی آ رہی ہے؟ ہماری آواز ہمیں آواز نہیں آ رہی ان کی. وعلیکم السلام بول دیا ہے ماشاءاللہ. آواز تو کریں نا کچھ. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. ماشاءاللہ. اب ہمیں بھی آ رہی ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. آپ کا نام؟ میرا نام مبشر آزاد تاری ہے. مبشر بھائی ماشاءاللہ. مبشر بھائی آپ تو پہلے بھی آ چکے ہیں، آج بھی کچھ تیاری کے ساتھ آئے ہیں. جی آج میں آپ کو سورۃ الکوثر اردو اور انڈونیشین ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا. اردو انڈونیشین ترجمے کے ساتھ. آپ ہیں کہاں سے؟ یہ تو بتائیں ہمیں. میں انڈونیشیا سے ہوں. انڈونیشیا سے. اچھا معذرت غلطی ہو گئی، ہم نے کوریا کہہ دیا. چلیں بھائی انڈونیشیا سے ہمارے ساتھ مبشر بھائی ہیں اور دیکھتے ہیں آج یہ ہمیں کیا سنانے جا رہے ہیں. جی مبشر بھائی. میں آپ کو سورۃ الکوثر اردو اور انڈونیشین ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أعطيناك الكوثر. Kami telah memberimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikmat yang banyak. ترجمہ کنزُ الایمان. اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. Artinya maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. ترجمہ کنزُ الایمان. تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. Inna syari'aka huwal abtar. Artinya sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. ترجمہ کنزُ الایمان. بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاء اللہ مبشر بھائی نے آج ہمیں سورۃ الکوثر کی تلاوت بھی سنائی اور ترجمہ بھی انڈونیشین زبان میں اور اردو زبان میں. ماشاءاللہ. اچھا ایک عرض کرتا چلوں کہ مبشر بھائی یہ اور سب سن لیں آپ کہ ان شانئک ھو الابتر. کیا ہے؟ تا ہے، یہ تو نہیں ہے نا.
تو اس میں ہم مخرج کے لیے تا کا استعمال کریں گے. اب تر، یہ تر نہیں پڑھیں گے ہم اسے, ٹھیک ہے, اس کا آپ احتیاط کریں. اور ترجمہ نہیں, جمع ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں مبشر بھائی آپ ہر دفعہ آتے ہیں اور کچھ نہ کچھ یوں سمجھیے بچوں کے لیے تیاری کے ساتھ آتے ہیں اور بہت اچھے انداز میں آپ بیان بھی کرتے ہیں. آج سورۃ الکوثر کے حوالے سے آپ نے ہمیں ترجمہ سنایا انڈونیشین زبان میں اور اردو زبان میں. اللہ پاک قبول فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف, اور اس سیگمنٹ کا نام تھا سنت اور سائنس. تو پیارے بچوں, آج ہم اس میں سنیں گے وضو میں کوہنیاں دھوئی جاتی ہیں. کیا کونی کسے کہتے ہیں؟ چلیں بھائی حمزہ بھائی کو دکھائیں. حمزہ بھائی کونی اسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, زبردست. اور زادان بھائی بھی کہہ رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے, کونی اسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے. کوہنیاں دھوئی جاتی ہیں وضو میں. ہم دھوتے ہیں کونی, وضو کرتے ہیں نا, پہلے چہرہ دھوتے ہیں پھر ہاتھ دھوتے ہیں, اور ہاتھوں کو کہاں تک دھونا ہوتا ہے؟ کوہنیوں سمیت. کیسے؟ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا. یہ کیا ہے وضو میں؟ فرض ہے. کیا ہے؟ فرض ہے. تو یہ ہمیں یاد رکھنا ہے. تو پیارے بچوں, دیکھنے میں یہ عمل جو ہے کوہنیاں دھونا ایک عام سا عمل معلوم ہوتا ہے, مگر اس عمل میں ہمارے لیے جسمانی طور پر بہت سارے فائدے ہیں. آئیے اس کے سائنسی فائدے سنتے ہیں. کوہنی پر 3 رگیں ہوتی ہیں. کتنی رگیں؟ رگیں سمجھتے ہیں آپ کو بتایا تھا پہلے. رگیں کیا ہوتی ہے؟ سے خون سپلائی ہوتا ہے نا جسم کے اندر. پارٹس آف باڈی میں آیا بھی ہے. پارٹس آف باڈی میں آپ کو بتایا تھا رگوں کے بارے میں. یہ ایک جال ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جسم کے اندر ایک جال, جسے ہمیں رگیں نظر بھی آ رہی ہوتی ہیں نا, خون سپلائی کرتی ہیں. کیا کرتی ہیں؟ خون سپلائی کرتی ہیں. تو پیارے بچوں, کوہنی میں 3 رگیں ہوتی ہیں جن کا تعلق ہمارے دل, لیور اور برین سے ہوتا ہے. کتنی چیزوں سے؟ دل سے, لیور سے اور برین سے ہوتا ہے. عام طور پر جسم کا یہ حصہ ڈھکا رہتا ہے, تو اگر اس کو پانی اور ہوا نہ لگے تو ہمارے دماغ وغیرہ میں کئی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں. تو پیارے بچوں, وضو میں کونیوں سمیت ہاتھ دھونے سے ہمارا دل, ہمارا جگر اور دماغ اسٹرانگ ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور الحمدللہ جو مسلمان دن میں کئی بار وضو کرتے ہیں انہیں تو اس عمل سے بہت فائدہ ملتا ہوگا اور ملتا ہے. ماشاءاللہ. تو ہمیں بھی وضو کرنا چاہیے, لیکن وضو ہم کس لیے کریں گے؟ اللہ پاک کی رضا کے لیے, ثواب کے لیے. کس لیے وضو کریں گے ہم؟ ثواب. باوضو رہنا بھی ثواب کا کام ہے, ٹھیک ہے. تو اچھے انداز میں اللہ پاک کی رضا کے لیے ہم نے وضو کرنا ہے. یہ فائدے تو آپ کو ویسے ہی مل جائیں گے, ٹھیک ہے. تو پیارے بچوں, وضو میں کوہنیوں کے حوالے سے آج ہم نے اس سیگمنٹ میں سنا. آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کچھ کالز کی طرف. جی, میں آج آپ کو ٹائٹل کلام سناؤں گی. سنائیے. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, ہر صحابی نبی جنتی. چار یارانے نبی جنتی. حضرت صدیق بھی جنتی. فاطمہ اور علی جنتی. مدنی چینل. ماشاء اللہ. کون تھی ہے؟ فاطمہ اتاریہ منچن آباد سے. تو آپ ایک دھیان رکھیے, کیا؟ حضرت صدیق, ٹھیک ہے. اب آپ نے جب دوبارہ کال کرنی ہے تو آپ نے حضرت صدیق کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ حضرت صدیق بھی جنتی. ماشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے. میں ہوں رمضان رضا. رمضان رضا میں آج آپ کو نعت سکھاؤں گا. سنائیے. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. ماشاءاللہ. رمضان رضا بھائی, نئے بچے کی کال آئی ہے, اور کہاں سے آئی ہے؟ منچن آباد سے. ماشاءاللہ. نیکسٹ. میرا نام محمد علی اقواری ہے, میں مظفر گڑھ سے بات کر رہا ہوں. پیارے پیارے حمزہ بھائی, آج میں نعرے لگاؤں گا. ہر صحابی نبی جنتی. سب صحابیات بھی جنتی. چار یارانے
भी, जन्नती जन्नती हजरत सिद्दीक भी, जन्नती जन्नती और उमर फारूक भी, जन्नती जन्नती उस्मान गनी, जन्नती जन्नती फातिमा और अली, जन्नती जन्नती हसन और हुसैन भी, जन्नती जन्नती और अबू सुफियान भी, जन्नती 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 सुभान माशाल्लाह, आमीन वैया को। माशाल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में आपने नारे लगाए। नेक्स्ट। मेरा नाम है रिजा फातिमा। आज मैं पहला कलमा सुनाऊंगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, पहला कलमा आपने सुनाया, छोटी सी बच्ची लग रही बच्ची थी। ने। माशाअल्लाह। नेक्स्ट। मेरे प्यारे प्यारे माजिद भाई, मैं हूँ गुलाम मुर्तजा, जिला लोधरा से। मुझे आपका गुलाम मुर्तजा। प्रोग्राम मेरा प्यारा दिन बहुत अच्छा लगता है। और आज के सवाल का जवाब है, सवाल का महीना, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। आपका जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त है। सवाल क्या था? सवाल बहुत सारे सवाल थे वैसे। नेक्स्ट। मेरा नाम अहमद रजा अफ्तारी है, मैं मुजफ्फरगढ़ से बात मुजफ्फरगढ़ कर से। रहा हूँ। प्यारे प्यारे माजिद भाई, आज मैं नारे लगाऊंगा, आज मैं मदनी मकसद सुनाऊंगा। सुनाइए। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आमीन आमीन वैया को। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद अम्मार है और मैं हैदराबाद दक्कन से बात कर हैदराबाद रहा हूँ। दक्कन। मैं आज आपको आज के सवाल का जवाब दूंगा। दीजिए। सवालुल मुकर्रम, सवालुल मुकर्रम। मदनी चैनल, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन वैया को। माशाअल्लाह। जी हमजा भाई। पहले जो सवाल करा था उनका जवाब दिया है, लेकिन जो आखिरी में तय हुआ था कि ये सवाल करना है, तय हो गया था आखिरी में, ये सवाल है। वो सवाल तो बहुत सारे सवाल तो सारे। अरे माशाल्लाह, सबके जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट। मेरा नाम है विशेष फतारिया है, मैं समुंदरी से बात कर रही हूँ। मैं आज आपको हदीस सुनाऊंगी। सुनाइए। क़ौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इहफ़ज़ लिसानका, अपनी जुबान की हिफाजत करो। माशाअल्लाह, अपनी जबान की हिफाजत करो। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, और इस सेगमेंट का नाम है दीन की प्यारी बातें। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों, सेगमेंट है दीन की प्यारी बातें। प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट में हुकूकुल इबाद में से किसी एक हक के बारे में जो हम बात करते हैं, और आज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है हम किसी नमाज पढ़ने वाले के पास शोर शराबा ना करें। किसी नमाज पढ़ने वाले के पास शोर शराबा ना करें, और ना ही किसी नमाज पढ़ने वाले के पास ज़ोर ज़ोर से बातें करें, और ना ही नमाज पढ़ने वाले के पास ज़ोर ज़ोर से बातें करें। इससे नमाज उम्मन घर के अंदर देखा जाता है हमजा भाई, क्या होता है कि घर में मिसाल के तौर पर अम्मी है या बड़ी बहन है, नमाज पढ़ रही हैं, अब बच्चे उसी कमरे के अंदर खेल भी रहे हैं, शोर भी हो रहा है, या दूसरे कमरे में खेल रहे हैं, इतना शोर कर रहे हैं कि वो नमाज पढ़ रहे हैं, उनकी नमाज में प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरह नमाज पढ़ने वाले का आपने ध्यान नहीं करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप देखें, और कोशिश हमें ये करनी चाहिए, घर में जो बच्चे होते हैं उम्मन वो घर वालों के साथ नमाज पढ़ते हैं, अम्मी के साथ, बड़ी बहन के साथ, ठीक है। तो जब वो नमाज पढ़ने लगे तो आप भी फौरन नमाज पढ़ने लग जाए, उनके साथ ही नमाज पढ़ने, फिर सारे काम आप छोड़ दें, घर वालों के साथ आप नमाज पढ़ने लग जाएं। जैसे ही वो नमाज पढ़ने लगे, उम्मन क्या होता है, पढ़ लेंगे इस तरह कह रहे होते हैं, फिर एंड टाइम पे जाकर नमाज पढ़ते हैं, और बाज़ बच्चे नहीं भी पढ़ते। तो इस तरह हमें नहीं करना चाहिए। नमाज तो सबसे पहले है, नमाज सबसे पहले है। तो आप जब देखें कि अम्मी जान नमाज पढ़ रही हैं, ठीक है, या बड़ी बहनें नमाज पढ़ रही हैं, तो आप भी उनके साथ जाकर नमाज पढ़ने लग जाएं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह हमने करना है, और नमाज पढ़ने वाले के सामने शोर शराबा नहीं करना है। जी हमजा भाई। अगर करेंगे तो इससे नमाज पढ़ने वाले का ध्यान बढ़ता है, और नमाजी को परेशानी होती है, तो हमें उनको परेशानी नहीं देनी चाहिए। इसी तरह जब कोई तिलावत कुरान कर रहा हो या फिर कोई दूसरी इबादत कर रहा हो, दूसरी इबादत में क्या आ जाता है, दुरूद शरीफ, दुरूद पाक, माशाअल्लाह, और भी तिलावत कुरान भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर दुरूद पाक की चादर भी बिछाई जाती है बाज़ घरों में, दुरूद पाक पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो बाज़ इबादतें होती हैं
درس بیان یہ بھی ہے ماشاءاللہ. بالکل یہ دوسری بات. کوئی بھی طرح کی عبادت ہو رہی ہو تو آپ نے شور شرابہ نہیں کرنا ہے ماشاءاللہ. جی حمزہ بھائی. اگر دوسری عبادات یا تلاوت قرآن پاک ہو رہی ہو تو ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے عبادت کرنے والے کی عبادت میں ڈسٹربنس پیدا ہو. تلاوت کرنے والے یا عبادت کرنے والے کی عبادت میں ڈسٹربنس یعنی کہ پریشانی پیدا ہو. ٹھیک ہے, وہ صحیح طرح سے عبادت نہیں کر پا رہا ہو تو اس طرح ہم نے نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اس جگہ خاموشی کے ساتھ رہنا چاہیے. اور اگر کھیلنا ہی ہے تو پھر کسی اور جگہ جا کر کھیلنا چاہیے. تو پیارے بچوں ان باتوں کو یاد رکھیے گا. کن باتوں کو یاد رکھیے گا؟ مائک. جو نماز پڑھ رہا ہو ہمیں اس کے سامنے اس کے پاس کھیلنا نہیں چاہیے, زور زور سے آوازیں نہیں نکالنی چاہیے. اور کوئی؟ حمزہ بھائی بتائیں گے. جو بیان کیا ہوگا اس کے پاس شو نہیں کرنا چاہیے. کیا بات ہے بھائی, سبحان اللہ. ماشاءاللہ. حمزہ بھائی کی ماشاءاللہ کیا بات ہے. آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کچھ کالز کی طرف. میرا نام نوا ہے, میں شاہپور جانے سے کر رہی ہوں. ماجد بھائی جی بھائی, میں آج آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں گی. سنائیے. آپ جب سلام عام کرو گے مدنی چینل ہمارا مدنی چینل آمین آمین ویاکم ماشاءاللہ. نیکسٹ. میرا نام سید احمد رضا ہے. میں اس مدنی چینل پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں. آج سے سوال ہے, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین وإیاکم ماشاءاللہ. نیکسٹ. میرا نام شاہ زمان اتاری ہے. میں شاہپور جہانیہ سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے. پیارے ماجد بھائی, میں آج آپ کو 2 حدیث بات سناؤں گا. قول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, المسلم اخو المسلم, مسلمان کا بھائی ہے. الاجرۃ من الشیطان, ترجمہ جلدی بازی شیطان کی طرف سے ہے. کہ مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرا. میرا دین زندہ باد. آمین وإیاکم ماشاءاللہ. بہت اچھے انداز میں آپ نے کال کی اور ہمیں 2 حدیث مبارکہ بھی آپ نے سنائیں ماشاءاللہ. نیکسٹ. میرا نام غلام الیاس اتاری ہے. میں اسنا ضلع میاں والی سے عرض کر رہا ہوں. میں آج آپ کو آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا. الحج کے مہینے میں حج ہوتا ہے. جزاک اللہ خیرا. آمین وإیاکم. یہ وہ جواب ہے حمزہ بھائی جو آپ چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے, اب آپ خوش ہیں ماشاءاللہ. آپ کا جواب بھی درست ہے. نیکسٹ. میرا نام غلام الیاس اتاری ہے. میں پیپلا ضلع میاں والی سے عرض کر رہا ہوں. ماجد بھائی مجھے آپ کا پروگرام میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کو آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا. حج الحج کے مہینے میں ہوتا ہے. جزاک اللہ خیرا. آمین وإیاکم ماشاءاللہ. نیکسٹ. میرا نام محمد ابو بکر صدیق اتاری ہے. میں مرکز اولیاء نور سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے کہ ہم ذی الحج کے مہینے میں حج کرتے ہیں. ماشاءاللہ. نیکسٹ. میرا نام عروج فاطمہ ہے. میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں. میری عمر 7 سال ہے. آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گی. آپ کے سوال کا جواب ہے حج ذی الحج میں ہوتا ہے. آپ سب کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور اس سیگمنٹ کا پیارا سا نام ہے اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. اسلامک ہسٹری پیارے بچوں ہمارا سیگمنٹ ہے. اور کل ہم نے ایک واقعہ سنا تھا ہدہد کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں. آج اسی واقعے کو ہم اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. تو پیارے بچوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں سن رہے تھے ہم, اور ہدہد کے بارے میں بھی ہم نے سنا کہ ہدہد کو بلایا گیا تھا لیکن وہ وہاں پر موجود نہیں تھا. تو جب پیارے بچوں جس طرح جب بچے غلطی کرتے ہیں تو ان کے والدین یعنی امی ابو جو ہوتے ہیں ان کو اچھے مینرز سکھانے کے لیے کبھی کبھی کوئی پنشمنٹ دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ سزا دیتے ہیں. ٹھیک ہے,
اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ہدہد کو بغیر بتائے جانے پر سزا دیتے، آپ نے دی۔ اگر اس کے پاس کوئی ریزن نہ ہوتا تو، کیونکہ سب پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں تھے، کس کے کنٹرول میں تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے۔ آپ علیہ السلام ان سب کے بادشاہ تھے، لیکن تھوڑی ہی دیر میں ہدہد واپس آ گیا اور بہت رسپیکٹ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا۔ پہلے اس نے معافی مانگی، پھر کہنے لگا کہ میں وہ بات دیکھ کر آیا ہوں کہ جو آپ علیہ السلام نے نہ دیکھی، اور میں یمن کے ایک علاقے سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر یعنی پرفیکٹ انفارمیشن لایا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی۔ کون بتا رہا ہے یہ؟ ہدہد کہتا ہے کہ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جس کا نام ہے بلقیس۔ کیا نام ہے؟ بلقیس نام کی عورت ہے۔ وہ لوگوں پر بادشاہت کر رہی ہے، بادشاہ ہے وہاں کی، اور اسے بادشاہوں والی وہ ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں، اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے۔ کتنا بڑا؟ بہت بڑا اس کا تخت ہے۔ وہ تخت سونے اور چاندی کا بنا ہوا ہے، اور اس میں قیمتی موتی ہیرے وغیرہ لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ اور اس کی قوم اللہ پاک کو سجدہ نہیں کرتے، اللہ پاک کو سجدہ نہیں کرتے، یعنی وہ لوگ مسلمان نہیں تھے۔ شیطان نے ان لوگوں کو صحیح کام کرنے سے روک دیا۔ ہدہد یہ جانتا تھا کہ جو لوگ اللہ پاک کی عبادت نہیں کرتے وہ برے لوگ ہیں۔ یہ باتیں ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے سیکھی تھی کہ اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زمین و آسمان سب کا مالک صرف اللہ پاک ہے۔ جب ہدہد نے، پیارے بچوں، اپنے موجود نہ ہونے کا یہ ریزن بتایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ تم سچے ہو یا جھوٹے۔ کیا فرمایا؟ ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ تم سچے ہو یا جھوٹے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک لیٹر لکھا، خط۔ اس لیٹر کا خلاصہ کیا تھا؟ خلاصہ یہ، یعنی خلاصہ سمری، آپ نے لکھا اللہ کے بندے سلیمان بن داؤد کی طرف سے شہر سبا کی ملکہ بلقیس کی طرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس پر سلام جو ہدایت قبول کرے۔ بات یہ ہے کہ تم مجھ پر بلندی نہ چاہو اور میرے پاس میرے فالوورز بن کر آ جاؤ۔ اس لیٹر پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی اسٹیمپ لگائی اور ہدہد سے فرمایا یہ لے جاؤ اور ان کے پاس ڈال دینا، اور الگ ہٹ کر دیکھنا کہ وہ کیا رسپانس کرتے ہیں، کیا رسپانس کرتے ہیں۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک پورا خط لکھا، کس کی طرف؟ بلقیس کی طرف، ملکہ بلقیس کی طرف، جو ملک سبا کی ملکہ تھی، بادشاہت کر رہی تھی، لیکن وہ مسلمان نہیں تھی، تو اس کی طرف آپ علیہ السلام نے خط روانہ فرمایا اور وہاں پر ہدہد کو بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ ہدہد کو۔ اور اس کو کیا انسٹرکشن دی کہ خط دینے کے بعد الگ ہٹ جانا، پھر دیکھنا کہ ان کا رسپانس کیا ہوتا ہے۔ پھر آگے کیا ہوا یہ ہم آپ کو بتائیں گے کل، اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ، کل بتائیں گے۔ آئیے اس سے پہلے ہم انڈونیشیا کے بچے کو شامل کر لیتے، چلیں بھائی، مبشر بھائی کو شامل کرتے ہیں۔ مبشر بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اچھا ویڈیو پرابلم ہے، چلیں ماشاءاللہ۔ مبشر بھائی کا بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں آج بھی آپ تیاری کر کے آئے۔ انشاءاللہ اگلی مرتبہ پھر آپ کو شامل کریں گے۔ سورہ کوثر کا ترجمہ آپ نے انڈونیشین زبان میں اور اردو زبان میں ہمیں سنایا تھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرمائے۔ کڈز مدنی چینل آپ دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا